سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، آمد خیر الورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز و جل. قرآن کریم کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سننے والا بنائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں. صبح صبح اس کی تلاوت کرنا ایک بہت خوبصورت انداز ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سننا بھی ایک بہت خوبصورت آغاز ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے. اللہ رب العالمین اس خوبصورتی کو قائم و دائم رکھے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور الحمدللہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، شان و عظمت بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سنتے ہیں، تاکہ ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے صدقے میں آپ کی محبت کا اضافہ بھی ہوتا چلا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کو ہم اپنے سینوں سے لگائیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر جشن ولادت بھی دھوم دھام سے منائیں، ایک اچھے انداز سے منائیں، اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو چراغاں کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے گھروں کو جگمگانے کے ساتھ ساتھ اپنے سینوں کو بھی جگمگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے جگمگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے کردار کو بھی جگمگائیں، اور ایک ایسا امتی بن جائیں، ایک ایسا انسان بن جائیں کہ جو امتی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، ایک ایسا انسان جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. تو یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ایک امتی پھر یہ وہ امتی ہوگا کہ جب اس کی آنکھ بند ہو رہی ہوگی تو اس کو فخر ہوگا اس بات پر کہ اس نے زندگی کچھ اس طریقے سے گزاری ہے کہ اپنے کریم آقا کے گن بھی گائے ہیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوا ہے. بس یہی سلسلہ لیے الحمدللہ مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے. صبح کے آغاز سے لے کر رات کو سونے تک الحمدللہ مدنی چینل ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہمارا کردار سدھر جائے، ہمارے افعال اچھے ہو جائیں، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں. مدنی چینل کے ساتھ آپ وابستہ رہیے گا. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، انشاءاللہ آپ کو موضوع کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام. تیرے جیا کوئی نہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ادا کی قسم، ادا کی قسم. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں، مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں، ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں، ٹھڈے کھان والیاں نو
ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ رب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہو کا دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا ہو کا دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا ہاں منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا
مثال دا دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احمد خیر الورا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تلاوت بھی سن لی، آپ نے کلام بھی سن لیا، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے قربان بھائی آج ہمارے ساتھ مرحبا کہتے ہیں، قربان بھائی نے لنک بھی دے دیا کلام سننے کا، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج تاخیر کی ایک وجہ ہو گئی، وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریفک میں بھی پھنس گئے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارا بڑا پیارا موضوع ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ صحابہ کرام اس دیدار کی چاہت رکھا کرتے تھے، اس دیدار کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام مچلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ صحابہ کرام تو باقاعدہ یوں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے دیدار پر کبھی باتیں کرتے، حضور کے حسن پہ باتیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک صحابی ہیں، وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن سے بکثرت روایات جو ہیں یہ نقل کی گئی ہیں، انہوں نے روایات کو بیان کیا، احادیث کو بیان کیا۔ یہ اگر کسی دیہاتی کو دیکھتے نا، جو وہ شخص کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہوتی، تو یہ فوراً ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ کیا میں تمہیں حضور کے کمالات بیان کروں، کیا میں تمہیں حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کروں اور حضور علیہ السلام کا حلیہ تمہارے سامنے بیان کروں۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ ان کے سامنے بیان فرماتے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور کے یہ کمالات تھے، حضور کے یہ اوصاف تھے، یوں بیان کیا کرتے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو کبھی تو صحابی پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھا، چہرے پہ آیا ہے ان کی پریشانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میری طبیعت کا اگر یہ جو آپ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں دیکھتا نا تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہاں دنیا میں تو یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے کہ آپ کو دیکھوں تو دل قرار میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، لیکن آپ نگاہوں سے دور ہوتے ہیں تو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں پریشان یوں ہوں یا رسول اللہ کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ تو انبیاء کے ساتھ بڑے مرتبے پر ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل بھی فرما دے گا، تو میں اس درجے پر نہیں ہوں گا یا رسول اللہ، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو کیا ہوگا؟ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نہ ہوا تو یا رسول اللہ کروں گا کیا میں؟ ہائے ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جملہ اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا کہ جو حضور نے فرمایا تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اور صحابہ کو کن سے محبت ہے؟ صحابہ سب سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی ہستی جن سے محبت کرتے، جن کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی ایک تعداد وہ ملے گی کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیا وجہ بنی؟ کیوں جام شہادت نوش کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔
اللہ اکبر. اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہر مسلمان کو نصیب فرمائے, ہر عاشق رسول کو نصیب فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ SMS بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو بھی آپ ہماری طرف بھیج سکتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور آج کا دن خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا عرض کروں گا, جو کتابوں میں لکھا ہے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشابہ تھے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ کہ جن سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ پیار فرماتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نور نظر, دل کے چین حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تربت پر بھی اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آج کا سوال کیا ہے, آئیے سوال دیکھتے ہیں. سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے. اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پیارے پیارے بچے اس کی ویڈیو بنا کر ہماری طرف بھیجیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ جب آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہوں, پیارے پیارے بچے جب یہ ویڈیو بنائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹھے چومیں. اور اس کی عادت ضرور بنا لیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے اور قربان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا میں. صحابہ کرام کے دلوں میں, جیسے میں نے عرض کی کہ صحابہ کرام بڑے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق رکھتے تھے. مزید کچھ ارشاد فرمائے کہ صحابہ کرام کا شوق کس انداز کا ہوا کرتا تھا. یہ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا. مزید آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذوق اور شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک بار دیکھ لیا کرتے تو ٹوٹ کر چاہا کرتے کہ بس بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہی کو دیکھتے رہیں. حضرت ثمامہ بن اسال بن یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل یمامہ کے سردار تھے, جب ایمان لے کر آئے نا تو وہ کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا, لیکن آج وہی چہرہ ہے مجھے سارے چہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. یعنی جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان کی نظر میں جو سب سے زیادہ پیارا سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ جو خوبصورت چہرہ تھا, سب سے زیادہ جو محبوب چہرہ تھا وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا. مسلمانوں کے ہیں پہلے خلیفہ, یار غار و یار مزار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے. اللہ اکبر. جبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی 3 خواہشات کا اظہار فرماتے ہیں تو اس میں سے ایک خواہش یہی فرماتے ہیں نا کہ میری ایک خواہش ہے کہ ان نظر الیک, میں جب دیکھوں حضور بس آپ ہی کو دیکھوں. تو اللہ رب العالمین نے آپ پر کیسا کرم فرمایا, آپ کی اس تمنا کا, آپ کی اس آرزو پر ایسا کرم فرمایا کہ جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا, اللہ رب العالمین کے ذات عالی صفات کے علاوہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ تھا, مزار شریف کے اندر غار کے اندر اور ہجرت کی رات, تو اس وقت جو ہستی دیکھنے والی تھی تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آج دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے مزار مبارک کے اندر,
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، یعنی وہ چاہتے کہ بس حضور ہی حضور ہوں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہو، آپ کا فیضان ہو، آپ کے قریب ہی میں رہوں۔ اسی طریقے سے اب میری نگاہوں میں ہائے ہائے جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اللہ جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی، ہتھ چمکے لمح نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور اکھی ہمت بھریا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کت جان جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شانا کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما حسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتے جاڑیا، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ جی قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عموماً حاضر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنے آپ کو سیراب کیا کرتے تھے، جام بھر بھر کر پیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور علم دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھ لیتا ہوں تو سارے غم بھول جاتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ، دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، اور آنکھیں ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، اور پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور میں دیدار کے لیے آپ کے پاس دوڑا چلا آتا ہوں۔ واہ، یہ صحابہ کرام کا یہ عالم، یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ گھر پر بھی بے چین رہتے تھے کہ بس حضور کو دیکھ رہے۔ شربت دید نے وہ آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ دیدار میں گم تھے، اور ایسے گم تھے کہ نہ آنکھ جھپک رہی تھی اور نہ نظر ادھر ادھر ہو رہی تھی، چہرہ حضور ٹکی باندھ کے ٹکی باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے جا رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس طرح دیکھا نا تو فرمایا، کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت سے میں لذت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتے تو حضور ہی کو دیکھا کرتے۔ جی جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اپنے گھروں پہ ہوا کرتے تو ان کی چاہت یہ ہوا کرتی کہ بس حضور ہی کو دیکھیں۔ جی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے جن کے جنگ کے اندر ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ جی جب ان کو بتایا گیا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ تمہارے والد بھی شہید، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، شوہر بھی شہید، کوئی نہیں بچا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے زبان پر بس ایک ہی سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں؟ واہ، میرے حضور کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ وہ سلامت ہیں، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلامتی کی خبر سننے کے بعد بھی ان کو چین نہیں آتا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھ لوں، جب میں حضور کو دیکھوں تب مجھے چین آئے۔ تو وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتی ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد وہ پکار اٹھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ہائے ہائے۔ ہر تکلیف چاہے کتنی بڑی ہو وہ تو ایک معمولی تکلیف ہے۔ حالانکہ ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جائے نا یہاں پر کہ ایک گھر کا فرد اگر کوئی انتقال کر جائے نا خالد بھائی، تو کیفیت کیا ہوتی ہے، دکھوں کا، دردوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی عزیز، اچھا جس کا کوئی بیٹا شہید دنیا سے چلا جائے، بھائی دنیا سے چلا جائے، شوہر دنیا سے چلا جائے، والد دنیا سے چلا جائے، کوئی ایک بھی اگر چلا جائے نا تو غم کس قدر آتے ہیں، تکلیف کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ان صحابیہ کی شان کو سلام ہے، ان صحابیہ کی جو محبت رسول ہے یہ کتنے کمال کی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ اگر حضور ٹھیک ہے نا پھر ساری تکلیفیں کوئی تکلیف ہی نہیں رکھتی، معنی ہی نہیں رکھتی۔ یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالد بھائی۔ سبحان اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے شاہ صاحب کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، واہ، اور دوسرا اللہ رب العالمین جل وعلا کی گویا براہ راست رہنمائی انہیں مل رہی ہے، واہ واہ، بطریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیب ہو رہی ہے، لیکن حالات و کیفیات انہی کی ہیں جن پر قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی فوقیت، یہ ایمان والے کے لیے درجہ کیسا رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ساری ہی محبتوں کو بیان فرما دیا کہ ایک بندے کے دل میں عام طور پر کتنی چیزوں کی محبت ہو سکتی ہے، اپنے والدین کی، اپنے خاندان کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے تجارت کے سامان کی، انہی ساری چیزوں کی محبت ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ اکبر، واہ، اور یہ رب العالمین جل وعلا کی تربیت ہے، اور اس تربیت کو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سینے میں نقش فرمائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو آیت کریمہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، واہ واہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل پر تقوی کو نقش فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، تقوی کا ایک معنی معرفت الہی بھی تو ہے، معرفت دین و شریعت بھی تو ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا سے یہ دین کو ایسے سمجھنے والے تھے، یہ مقاصد شریعت کو ایسے سمجھنے والے تھے کہ یہ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ عزت والی چیز، سب سے زیادہ قابل قدر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیدا فرمائی ہے،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہمارا ہو جائے جی اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, جی جلوہ مصطفیٰ نگاہوں سے دور نہیں ہونا. ہائے ہائے ہائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوے کی عظیم شان یہ ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل بیان کیے نا, تو وہاں ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن لائے, نمازیں لائے, روزے لائے. اب قیامت تک لوگ جو ہے وہ نمازیں پڑھ کر نمازی ہو سکتے ہیں, روزے رکھ کر روزہ دار ہو سکتے ہیں, حج کر کر حاجی کہلا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جو سب سے بلند مرتبہ بحیثیت امتی بندے کو دلواتی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور حضور کی صحبت ہے. حضور سب دے گئے امت کو لیکن اپنے دیدار لے گئے. اب قیامت تک کوئی شخص کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ کرے, وہ نمازی کہلائے گا, غازی کہلائے گا, حاجی کہلائے گا, مجاہد کہلائے گا, لیکن وہ صحابی نہیں کہلائے گا, صحابی نہیں بنے گا. اور یہ عبادت ہے کہ اب نہیں ہو سکتی. بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا ایسی ہی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر تو یہ جی رہے ہوتے تھے. جب ان کو یہ خبر ملتی کہ ماں قربان ہو گئی, والد قربان ہو گئے, بچے قربان ہو گئے, تو دل میں جو سب سے پہلے تمنا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آپ ذرا ان دنوں کا مطالعہ کیجئے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بشمول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. شعب ابی طالب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہے. وہ 3 سال کس طرح سے ان لوگوں نے گزارے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکار کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی جو کھانے کے لیے یہاں پر لائی جا سکے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزانہ شکار نہیں ملتا تھا. آپ شکار کے لیے جاتے تھے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس آتے. جتنے لوگ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں یہ سارے کے سارے بھوکے پیاسے موجود ہیں. یہ درخت کے پتوں پر گزارا کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے جانور شکار کر کے لایا گیا, اس کی کھال, اس کا چمڑا جو بچا ہوا تھا اسے گرم کر کے پانی میں ابال کر اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک بندہ اس کھال کو چوستا اور اس کے بعد جب اسے تھوڑا افاقہ ہو جاتا تو پھر وہ دوسرے کو دے دیتا, اور وہ یہ عمل اسی استعمال شدہ چمڑے پر کر رہا ہوتا. بھوک و پیاس کا ایسا عالم تھا, لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. تو سب کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم ان مصیبتوں کو سہ لیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں جو محبت مصطفیٰ نقش فرمائی, وہ محبت مصطفیٰ ایسی زبردست تھی کہ جان جا رہی ہے, بچے بلک رہے ہیں, بندہ اپنے آپ کو بسا اوقات منا لیتا ہے کہ چلو یہ نہیں کروں گا تو کیا ہوا, لیکن جب بچے تڑپ رہے ہوں نا آنکھوں کے سامنے, اور جب گھر کی عورتیں ان کا عالم یہ ہو, سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ بس بے بسی کی ایک تصویر تھی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی اور کبھی اتنا اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتی کہ آسمان کی طرف دیکھتی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ان 3 سالوں میں شعب ابی طالب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہو اور یہ ارادہ کیا ہو کہ نہیں ہمیں کھانا پینا زیادہ محبوب ہے, حضور کی صحبت محبوب نہیں ہے. اللہ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جان سے چلے جائیں گے, 3 سال محاصرہ, نہ کوئی بات کرے گا ان سے, نہ کوئی خرید و فروخت ان سے ہوگی, نہ کوئی تجارت ہوگی ان سے, لیکن اس کے باوجود دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملتی, نہ ملے, ہمیں چاہیے بھی نہیں. ہم نے وہ امیر علیہ سنت احمد برکاتہم العالیہ بڑا زبردست شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ہم حضور کے لیے سب کو چھوڑ بیٹھے ہیں, ہمارا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک. اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے کام, اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے کام. الحمد میں دنیا سے
مسلمان گیا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. خالد بھائی دیکھیں جو آپ نے بات فرمائی نا کہ صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کے دیدار کر کر کے جیتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا، حضرت عمر کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ یعنی کہ آپ کے سامنے آ کر کہے کوئی تو آپ یقین ہی نہیں کر رہے نا، یوں ہو ہی نہیں رہا، یقین ہی نہیں ہو رہا کہ حضور کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں نا انہوں نے کیا کبھی ایسا. اچھا یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ کبھی اس طرف سوچے بھی نہیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی. حضور سے محبت ہی اس قدر زیادہ، اتنی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کے سامنے آ کر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما دیا، وصال ظاہری ہو گیا حضور کا، آپ نے یقین نہیں کیا فوراً کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ کمال درجے کی محبت نہیں ہے مہروز بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ایک محبت کا یہ بھی تو انداز ہے نا، یقین ہی نہیں آ رہا. ایک انداز یہ بھی ہے، اور بات یہ ہے شاہ صاحب، یہ تو بالکل محبت رسول کا انداز، اور خالد بھائی نے درست بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ظاہری پردہ فرمانے کے فرما کر زندگی گزارنا یہ صحابہ کی سوچ میں ہی نہیں آ رہا تھا نا، یہ سوچ میں ہی نہیں تھا. لیکن کمال دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کی محبت تو اپنی جگہ ہے، اور صحابہ کے جو جذبات ہیں اس وقت وہ اپنی جگہ ہیں. اور پھر مجھے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے تو وہ بھی بات یاد آ رہی ہے کہ جو فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے کہا نا کہ اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو، بس وہ رات کی جو نیکیاں ہیں نا، تو اس رات کی نیکیوں میں جو اعظم ترین نیکی ہے نا وہ دیدار مصطفیٰ ہے جو صدیق اکبر کو حاصل ہوا. اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کی نیکی لے لو. لیکن دوسری طرف وہ بات ہے، بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. صدیق اکبر کی محبت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن تجلی یار کی تاب ہر کسی میں نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، اور ان سے زیادہ دیدار کا شائی کوئی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی قربان بھائی نے کہا کہ بس آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں، میری تو خواہش ہی ہے. لیکن پھر کیفیت یہ بھی ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تجلی یار ہے نا، یعنی رخ انور کی جو تجلی ہے، اس کو برداشت کرنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل کلام ہے، بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں چارہ گر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا، کیا کروں میں لے کے پاہا مرہمیں زنگار کا، اور حسن کی بے پردگی پردہ ہے آنکھوں کے لیے. اللہ اکبر. خود تجلی آپ ہی پردہ ہے روئے یار کا، خود تجلی آپ ہی پردہ ہے روئے یار کا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پردے تو پڑے ہوئے تھے، اب وہ دیکھنے کے بعد صحابہ کی یہ حالت تھی، ایمان والوں کی یہ حالت تھی. اگر وہ اڑ جاتے تو کیا حالت ہوتی. یقیناً صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز کی محبت کرتے تھے وہ تو یہی تھی کہ دیدار کرتے رہے. مفتی اعظم ہند اسی کلام میں ایک اور شعر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں، ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا. تو یہ عاشقوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اور بڑی پیاری بات کی کہ انوار جمالت رزق نظر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر نور کی زیارت کرنا ہی میری نگاہوں کی غذا. اور یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، صحابہ کی کیفیت تھی کہ بھوک لگی ہے نا، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں اور زیارت رسول کے لیے حاضر ہو گئے. یہ حدیث میں آیا ہے. کہتے ہیں کہ انوار جمالت رزق نظر دیدار رخت ایمان من، چہرہ مبارکہ کو دیکھنا میرا ایمان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں کے ساتھ، جن کمالات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، یعنی عبد کامل بنا کے بھیجا، نمونہ کامل بنا کر بھیجا، اور اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر بھیجا. تو علماء نے لکھا احادیث کریمہ کے تحت، بلکہ قرآن کریم کی آیات کے تحت احادیث لائے اور پھر اس مضمون کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے خارج میں، ظاہر میں اور باطن میں معجزوں کا مجموعہ بنا کے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءکم
برہان من ربکم، تو برہان بنا کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر علماء نے اس کے ضمن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو احادیث لائے، جو واقعات لائے، جن باتوں کو بیان کیا، اگر میں خلاصہ کروں تو وہ 3 باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ظاہر بھی دیا، کمال باطن بھی دیا. آپ کے جو معجزات ہوئے وہ خارج میں بھی ہوئے، اور خود آپ کے جسم سراپا نور کو جو ہے نا وہ معجزہ بنا کے بھیجا. لیکن پھر ایک اور چیز بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے معجزات، یہ جو ظاہر و باطن کے معجزات ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ دونوں ہی معجزات نہیں ہوتے. حالانکہ انبیاء کو معجزات اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی حقانیت کو ثابت کر سکیں. لیکن علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ظاہر کے معجزات دیے جاتے اور نہ باطن کے معجزات دیے جاتے، کچھ بھی نہ دیا جاتا نا، یعنی معجزات نہ دیے جاتے، معجزات ہی نہ دیے جاتے. ایک وہ بات بیان کر رہے ہیں، اگلی بات اہم ہے، اصل میں نہ دیا جانا اہم نہیں ہے، اہم ہے اگلی بات. فرماتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خود معجزہ تھا کہ جو آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کو نبی تسلیم کرتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عبداللہ بن سلام ہی کا واقعہ یہاں پہ کوٹ کیا کہ عبداللہ بن سلام کا کوٹ کیوں کیا؟ اس لیے کوٹ کیا کہ عبداللہ بن سلام اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہجرت کے بعد، آپ نے سنا تھا کہ مکہ شریف میں ایک نبی مبعوث ہو گئے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جن کی خوشخبریاں دی جا رہی تھی، آخری نبی وہ تشریف لے آئے. تو جب مدینے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور میں نے کہا کہ چلو دیکھوں اس شخصیت کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور کیونکہ جھوٹے نبی آتے رہے تھے اور عبداللہ بن سلام ان کو دیکھتے رہے تھے، ان سے پتہ چل جاتا تھا کہ جھوٹے نبی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا کہ ہاذا وجہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اچھا، بخاری شریف کی روایت میں نا ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ بیان ہوئی، وہ یہ بیان ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن میری قوم حسد میں مبتلا ہے، تعصب میں مبتلا ہے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ایمان لے آیا تو وہ میری مذمت کریں گے اور آپ کے سامنے میرے اوپر تہمت جڑیں گے. تو میں چاہتا ہوں اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ میں ہوں کیسا، میں ہوں کون. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو افراد تھے ان کو بلا لیا. اچھا، جب ان کے افراد کو بلایا نا تو حضرت عبداللہ بن سلام کمرے میں تشریف لے گئے، گھر میں تشریف لے گئے اندر. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان کی قوم نے کہا وہ ہمارے میں سے افضل ترین آدمی ہیں اور افضل ترین آدمی کے بیٹے ہیں. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ہم میں سے بہترین آدمی ہیں اور بہترین آدمی کے بیٹے ہیں. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ مجھ کو نبی مان لیں تو تم نبی مان لو گے؟ تو اہل کتاب نے بڑا برا منایا اس بات کا. اچھا. اور مطلب استغفار کی، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ کہے کہ خدا کی پناہ اس بات سے، کیونکہ وہ تو معاذ اللہ انکار کر رہے تھے. اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن سلام نکلے اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. تو وہ ان کی قوم جو پیچھے کہہ رہی تھی کہ یہ سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، یہ سب سے بہترین اور سب سے بہترین فرد کے بیٹے ہیں ہمارے مذہب کے، ہمارے دین کے، ہماری اہل کتاب میں سے، یہی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے اور خبیث آدمی کا بیٹا ہے، یہ بدترین اور بدترین آدمی کا بیٹا ہے. تو ان کی جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان سے بھی تعصب کا شکار ہو گئے. تو بہرحال یہ تو ضمنی طور پہ بات آئی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کوئی قرآن کی بہت ساری آیات نہیں سنی، انہوں نے کوئی بہت ساری احادیث نہیں سنی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جان لیا. خود الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے شاہ صاحب، ایسے متعدد واقعات ملیں گے احادیث کی کتاب میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب جیسے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے تو الفاظ دیکھو، ان کے الفاظ کتنے پیارے. پہلے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور 3 دن تک تو ان کو باندھ دیا کہ آپ ذرا ادھر بندے رہیں. اور جب حضور آئے، ہاں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہیں گے مجھے چھوڑ دیں، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، مال چاہیے تو آپ بتا دیں،
امیر کبیر گھرانے سے تعلق ہے، مال بھی دے دیا جائے گا، اور اگر مجھے قتل کیا گیا تو میرے پھر قتل کا بدلہ لیا جائے گا. تو یہ تین باتیں بار بار کہیں، حضور بار بار فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں. جب تیسرا دن ہوا تو حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو. اب وہ جا رہے ہیں، پھر واپس آگے جا ہی نہیں رہے، چونکہ 3 دن لگاتار حضور کا دیدار کر بیٹھے ہیں، حضور کو آتے جاتے دیکھ لیا ہے، صحابہ اکرام کی محبتوں کو دیکھ لیا ہے، صحابہ اکرام کی کیفیت کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں کو دیکھ لیا. اب جائیں کیسے؟ اب واپس آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور نے تو فرمایا نا بھیج تو دیا تھا تمہیں میں نے، اب جا کیوں نہیں رہے ہو؟ ہائے ہائے، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے یا رسول اللہ کہ اب سب سے زیادہ محبوب آپ ہی کا چہرہ ہے. حضور کے شہر کے بارے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، لیکن اب یا رسول اللہ آپ ہی کا شہر مجھے پسند ہے. تو یہ محبت ہے. ایک دفعہ اچھا آپ دیکھیں مہروز بھائی، جی ایمان لانے سے پہلے ان لوگوں کی یعنی ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت اور ایمان لانے کے بعد مسلمان کی کیفیت کیا ہے، جی. یعنی بدلاؤ کتنا آ جاتا ہے. جی غیر مسلموں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے؟ یہ بڑے ہیں، بڑے کے بیٹے ہیں، اچھے ہیں، اچھے کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے الفاظ بالکل بدل گئے، صحیح ہے. اور ادھر بھی الفاظ بدلے ہیں. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی الفاظ بدل گئے کہ چہرہ مبغوض تھا، ٹھیک ہے. شہر کے بارے میں بھی کہا، حضور کے شہر کے بارے میں الفاظ بدل گئے، لیکن اب وہ نفرت والے نہیں ہیں، مبغوض والے نہیں ہیں، بغض والے نہیں ہیں. اب کیا ہے؟ اب یا رسول اللہ آپ ہی کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ ہی کا شہر محبوب ہے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اور یہ سارے صحابہ کی کیفیت ہے، سب صحابہ اکرام کی کیفیت تھی کہ سارے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پالی، حضور کو دیکھ لیا، ان کے جذبات یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو یا رسول اللہ اپنی جان سے، اپنی جان عزیز ہے، تو اس کے بعد یا رسول اپنی اللہ جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ عزیز، اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ عزیز ہے. حضور نے فرمایا ابھی ایمان کامل ہونے کے لیے وقت ہے، یعنی ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محبت کو سب سے بڑھ کر ہو. جی فوراً ہی آپ دیکھیں ان کے الفاظ کس طرح بدلتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، عمر کی جان سے بھی زیادہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے. اچھا یہاں پر مہروز بھائی، جی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. جی اچھا ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے. کسی کی محبت بہت زیادہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے. میں کم تو کسی کا نہیں کہوں گا کہ کوئی مسلمان حضور کی بارگاہ میں کیا میں کمی کی بات کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب مسلمان کیفیتیں مختلف ہیں. جی کیفیات مختلف ہیں. اچھا تو کیا آج کے دور میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ممکن ہے؟ اس دیدار کی چاہت رکھنا، جو خالد بھائی نے تو ایک بیریئر لگا دیا نا کہ اب وہ تو نہیں ہو سکتا جو بیان کیا حضور علیہ السلام، صحابی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے. تو کیا خواب میں بھی اب نہیں ہو سکتا دیدار؟ اگر خواب میں کیفیت ہو، خواب میں دیدار ہو جائے تو اس کی برکت کیا نصیب ہوگی؟ سبحان اللہ. یہ بھی دیدار کی برکت ہے نا. بالکل، جس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ممکن بھی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی. لیکن جیسے خالد بھائی نے فرمایا کہ خواب میں زیارت کرنے سے کوئی صحابی بہرحال نہیں بنے گا، کیونکہ اس صحابی بننے کے لیے تو وہ بالمشافہ اور اس وقت موجود ہوتے، کاش موجود ہوتے. یعنی آج بھی اگر کسی کو جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار ہوتا ہے تو تو بھی نہیں ہوگا. خواب میں ہو یا جاگتی آنکھوں سے ہو تو وہ صحابی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ جو تھا وہ فزیکل کہہ لیں آپ یا جو الفاظ ہوں اس کے لیے وہی ہوں گے. اب جو زیارت ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ صحابی نہیں بنے گا. علماء نے مختلف خواب میں کیفیات دیکھنے کے اعتبار سے تعبیرات بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ صاحب ایک بات میں پیچھے سے ذرا کنیکٹ کر دوں، پیچھے ہم جو بات کر رہے تھے نا اسی سے اس کو کنیکٹ کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پہ ہم بات کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار ایسا ہے کہ جو دیکھ لے اس پہ سعادت مندی کے دروازے کھل جائیں، وہ ایمان لے آئے. اور نور نبوت آپ کے چہرے سے ظاہر تھا.
یہاں پہ نا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہی پھر سب لوگ ایمان تو نہیں لائے نا. جی ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر کفار جو تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے, اور آج بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لا رہے, اس وقت بھی ایمان نہیں لائے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت مفتی قاسم صاحب مدظلہ العالی نے, یعنی اس سینیریو میں نہیں, وہ لکھی ہے کسی اور بات پر, لیکن وہ سمجھانے کے لیے بڑی بہترین ہے. آپ نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ تھے, اور یہ اہل اللہ کے پاس ان کا آنا جانا تھا. ایک دفعہ یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی. تو اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فرمائے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے بزرگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا بایزید کا کیا پوچھتے ہو, تو اتنے اعلیٰ اوصاف, ایسے کمالات کے مالک تھے کہ جو بایزید کو دیکھ لے وہ محروم نہیں رہ سکتا, اور سعادت مندی کے دروازے اس پہ کھل جایا کرتے تھے. تو محمود غزنوی نے کہا حضرت یہ تو بہت بھاری بات کہہ رہے ہیں. اصل میں اہل علم تھا خود بھی محمود غزنوی, علماء کی صحبت اختیار کرتا تھا, لیکن جب اس نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی کہ بایزید بستامی ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھ لیتا وہ سعید ہو جاتا, اور سعادت کی اعلیٰ ترین جو صورت ہے وہ ایمان ہے. جی تو محمود غزنوی نے اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی اور اس نے یہی بات کی پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے, کس کی نظر ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ جس پہ پڑھے یا جو اس کو دیکھے اور وہ سعادت مندی اس کو نہ ملے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں اس وقت بھی موجود تھے, تو وہ ایمان نہیں لائے. تو وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سعادت مندی کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں, ان لوگوں نے محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت میں دیکھا ہی نہیں, کیونکہ وہ عبد و بشر ہونے کی حیثیت میں دیکھتے رہے تو اس لیے محروم رہے. اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں لیکن تمہیں نہیں دیکھتے. تو دیدہ کور کو کیا آئے نظر اور وہ کیا دیکھے, تو اس کے لیے آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا کہ دیدار رسول, ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کر رہے ہیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم روایات پڑھ رہے ہیں, جی ہم صحابہ کے اقوال سنا رہے ہیں, ان کی کیفیات سنا رہے ہیں. ایکچوئل ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ اور دیکھا نہیں تو یہ حالت ہے, بن دیکھے تو یہ حالت ہے, بن دیکھے جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. دیدار کا عالم, دیدار کا عالم کیا ہوگا. روئے بدرو تو جا دیکھتے رہ گئے, چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے, چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے. اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم, اس نے خیر خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. روئے بدرو تو جا دیکھتے رہ گئے, چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی بات ہم کر رہے ہیں احادیث پر. تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا تو اس کے مختلف تعبیرات بیان ہوئی. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ حدیث پاک میں ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا.
اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حالتوں میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا، یہ اس کے اپنے درستی عقائد یعنی درست عقائد صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت ہے، اور چہرہ انور میں معاذ اللہ سیاہی دیکھنا اپنے دل کی سیاہی اور بدعقیدگی کا اظہار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلا سفید لباس، صاف لباس اپنے نیک اعمال ہونے کی علامت ہے، لباس مبارک کثیف دیکھنا اپنے اعمال خراب ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق نما ہے، آئینہ میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب کیا بات، کاف کے سوہا دغل یا ابر آنکھیں عین صاد، کاف کے سوہا دغل یا ابر آنکھیں عین صاد، عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت جو نصیب برکات جو نصیب ہوتی ہیں قربان بھائی، ان میں ایک تو جنہوں نے دیکھا شرف صحابیت پر وہ فائز ہوئے، یہ انہیں برکت، دولت ایمان سے فیض یاب ہوئے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، یعنی صحابیت کا درجہ ملا، اور صحابیت کا جو درجہ ہے یہ کتنا کمال کا ہے کہ بعض ایسے صحابہ کرام کی جنہوں نے آخری لمحات میں یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اسلام قبول کیا، جنگ میں شریک ہوئے اور وہاں پر شہید ہو گئے، اور کوئی نماز کا وقت نہیں ملا، کوئی روزے کا وقت نہیں ملا، لیکن یہ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ کی زمانے کے اگر غوث کتب ابدال کو جمع کر لیا جائے نا، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنی بڑی برکت ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مزید آج کے دور میں جنہیں دیدار نصیب ہو تو انہیں کیا کیا برکات نصیب ہوتی ہیں، یعنی آج بھی اگر کوئی خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی خالد بھائی بھی کچھ فرمائیں، آپ بھی کچھ فرمائیں، قربان بھائی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی تو شان ہی نرالی ہے۔ صحابہ کرام جب صحابی بنے تو ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ شان ملی کہ امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور صحابہ کرام کے تو عظمت و شان ہے کہ حضور کے صدقے میں ان کو یہ بھی شان نصیب ہوئی کہ جو ان کو دیکھ لے اس کو بھی کمال نصیب ہوا کرتا ہے، صحابہ کرام کو دیکھنے والے کو۔ لیکن جو خواب میں جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو حضرت سیدنا علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی نا، اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا، یہ اس پر کرم ہوگا۔ اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزے میں بدل جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کی یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر مغموم یعنی غمزدہ حال شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مقروض تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اللہ رب العالمین اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا اس کی مدد کی جائے گی، اگر مغلوب تھا غالب ہو جائے گا، اللہ عز و جل صحیح سلامت اسے گھر لوٹائے گا۔ اگر وہ غائب تھا، اگر تنگ دست تھا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر مریض تھا تو رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور شفا کی جو بات ہے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ
جو بچے کی زبان پر ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ جانا دیکھنے سے پہلے وہ ایک قصیدہ لکھتے ہیں حضور کی شان میں، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ قصیدہ سناتے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کرم فرماتے ہیں، وہ فضل فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیر کر شفا بھی عطا فرماتے ہیں اور چادر بھی عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ، وہی بات ہے کہ ہم خواب کے اندر کروڑ روپے بھی دیکھ لیں لیکن ہماری آنکھ کھلے تو 1 روپیہ ہاتھ میں نہ ہو، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان و عظمت ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب چادر عطا فرماتے ہیں تو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو شفا بھی مل جاتی ہے اور وہ چادر بھی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطا ہے نا، عطا ہے، یہ عام عطا نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، یہ سرکار کا دینا ہے۔ وہ خواب میں بھی خالد بھی جب عطا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب تک ہی محدود ہوا، آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ابھی امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کی، کبھی تو حضور کی بارگاہ میں کوئی شیخ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا چاہیے، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، تو انہیں بھی تو نوازا جاتا ہے نا سرکار کی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ایک شخص حاضر ہوئے اور جی بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یوں کہہ کر بیٹھ گئے کہ یا تو اس در پر موت آئے گی یا رزق آئے گا۔ اللہ اکبر۔ طلب سچی تھی، لو لگائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت کی وجہ سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف بھی لائے اور روٹی بھی عطا فرمائے۔ واہ واہ۔ تو کچھ خواب میں ہی کھا لی تھی، جتنی کھا لی تھی وہ تو کھا لی تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر جو روٹی عطا فرمائی تھی وہ بیداری کے عالم میں بھی ہاتھ میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی جو عطائیں ہیں وہ مسلسل ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی ایسی عطائیں فرماتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جن کی لو سچی ہوتی ہے آج بھی وہ بہت کچھ پاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک ظاہری چیز ہے کہ فزیکل چیز ہے کہ روٹی دی اور بعد میں روٹی باقی رہی، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ شفا بھی تو خواب میں دی تھی لیکن شفا بھی حقیقت میں باقی رہی۔ یہ ایسے فزیکلی دینے والی تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن کرم فرمائی جو ہوئی وہ تو خواب کے ہی عالم میں ہوئی۔ کتنے ہی بزرگوں کے ایسے واقعات کتابوں میں بیان کیے گئے کہ جانے والے نے دنیا سے جاتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو زیارت کروانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو گھر سے کئی روز تک خوشبو آتی رہی، کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادائیں ہیں اور مبارک عطائیں ہیں، اور رب العالمین جل وعلا نے نرالی شان عطا فرمائی ہے اس کو۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا، حضور کر سکتے ہیں ایسا یا ایسا نہیں کر سکتے، واقعات تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزات دکھانے کی طاقت عطا فرمانے والا پروردگار عالم وہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ اکبر، تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں یہ رب العالمین کی عطا سے فرما رہے ہیں، وہ چاہے تو خواب میں عطا فرما دے، وہ چاہے تو ظاہری حالت میں عطا فرما دے۔ آپ دیکھیے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک بندے نے خط لکھا اور کہا کہ مجھے میری سفارش کر دے، بادشاہ کے پاس چلے، حاکم کے پاس چلے اور اس سے ذرا میری سفارش کر دے کہ میرا معاملہ حل ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو اس کے خط کے جواب میں جو بات لکھی اس میں یہ بھی لکھا کہ میرے بھائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق بھی ہوں اور زیارت کا حاجت مند بھی ہوں۔ مشتاق تو اس لیے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں تو حضور کی زیارت کا شوق ہے، ضرورت مند یوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خدمت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے میری تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
یہ حدیث اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، مجھے آپ اس بات کی کلیئرٹی فرما دیجئے کہ یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جاگتی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اب تک، جب انہوں نے خط لکھا یہ تب کی بات، فرماتے ہیں کہ اب تک میں 75 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایسے حاضری دے چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. جس کے بارے میں اقرار فرمایا اس کو میں نے درج کر لیا، اور جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تو اس کو میں نے اپنی کتاب میں نہیں رکھا. محدثین جو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مصطفیٰ کی خدمت کرنے والے ہیں ان پر یوں ہی نام ہوتا ہے، اور جو لوگ آقا کریم علیہ السلام کی کسی اور طریقے سے خدمت کریں. کسی اور طریقے سے خدمت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور طریقے سے خدمت کرنے سے مراد یہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی بھی اگر وہ محبت کے ساتھ خدمت کرے تو آقا کریم علیہ السلام ان پر کرم فرماتے ہیں. ایک واقعہ بڑا زبردست اسی ضمن میں بیان کیا گیا کہ ایک صاحب تھے جو حج کے لیے روانہ ہوئے اور ان کے پاس مال و دولت بھی موجود تھا. آقا کریم علیہ السلام کی ایک آل سے ایک سیدہ خاتون ان کے پاس آئی اور انہوں نے اپنی حاجت بیان کی. انہوں نے وہ سارا کا سارا مال جو ان کے پاس موجود تھا وہ سب کا سب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی کو دے دیا. رد المختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 1000 اشرفیہ تھی اللہ اکبر. وہ سیدہ کی خدمت میں انہوں نے دے دی، اور حج کے لیے جا رہے تھے، وہ اسباب تو اس کے تھے لیکن واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو لوگ جب حج کر کے آئے تو آ کر مبارکبادیں دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تمہارا حج قبول کرے، تمہاری سعادت کو بڑھائے، اور اس طرح کے جو کلمات کہتے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں. یہ حیران ہو رہے ہیں کہ میں تو حج پر جا نہیں سکا تھا، میں تو پہنچا نہیں، تو لوگوں نے کیسے دیکھا؟ تو کوئی بتا رہے میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، لیکن کوئی بات یہ نہیں سمجھ پا رہے. اب مقبسے میں تھے اور شش و پنج میں تھے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے. رات سوئے تو خواب میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو اس طرح سے نوازا جاتا ہے. تم نے وہ جو خدمت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی کو قبول فرما کر تمہاری مثل ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس فرشتے نے تمہاری جگہ حج کیا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے، دراصل انہوں نے اس فرشتے کی زیارت. اللہ اکبر. اور اس نیکی کے مقبول ہونے کی خبر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر دے رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی سیکھنے کو سمجھنے کو مل رہا ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا دیدار، بہت سارے اعمال علماء نے بیان فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدوں کے خدمت گار ہو جائیں، سیدوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کرم فرماتا ہے، خوب انعام فرماتا ہے، خوب احسان فرماتا ہے. ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت میں یہ بات دیکھی ہے کہ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارہا یہ تلقین فرما رہے ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں جب ماہ ربیع الاول ماہ میلاد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے تعلق رکھنے والے افراد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے انہوں نے اپنا تعارف کروایا امیر اہل سنت کو کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں آئے ہیں اور آپ یہاں علم دین سیکھ رہے ہیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم اور سوال بھی کیا امیر اہل سنت سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوال کا جواب تو دیا ہی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ ایسا کریں کہ سید زادوں کے لیے کوئی خصوصی پیکج ہونا چاہیے، کوئی فیس کم لیں، کوئی رعایت کریں، مفت علاج کر دیں. یعنی باقی باتیں تو بعد میں، لیکن پہلے جو ہے وہ یہ تلقین کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کا ادب رکھیں، سید زادوں کا احترام کریں. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ شعار رہا. جی امیر سنت کا یہ جو انداز ہے، جو بھی عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آئے نا کراچی میں، تو ابھی فیضان مدینہ ان نہیں ہوتے ہیں، کہیں سے خوشبو کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سادات کے لیے نا آدھا ہے.
سادات کے لیے یہ پیکیج ہے کہ ان کو پوری قیمت پر انہیں آدھی قیمت پر یہ چیز ملے گی. وہ جو پیر صاحب ترغیب دلاتے رہتے ہیں تو اس کا یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا یہ اثر ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی مکرم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی ہے عاشق رسول اس سے ہی پیار کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیار نصیب فرمائے اور حضور کی نسبتوں کا بھی پاس رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پیار بھی عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں آپ کی, کچھ SMS بھی ہیں, آئیے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. میرا نام محمد مطیع اللہ عطاری ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. ضرور مزید کال. میرا نام سید محمد شفیق الرحمان عطاری ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سنا دیں. باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی. کیا بات ہے جی آپ کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. بہت نوازش. مزید. شیخ ظہیر اقبال, کشمیر فاروق کوئٹہ. جیسے میری سرکار ہوں ایسا نہیں کوئی. میری فرمائش ہے یہ نعت مجھے سنا دیجیے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی, خوش رہیں, آباد رہیں. مزید کال لیتے ہیں. میں عبدالواسع رضا میں کامل سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیں. نور آ گیا, نور آ گیا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاک. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میں محمد عبداللہ خوشاب سے بات کر رہا ہوں. یہ والا کلام سننا ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے, میرے آقا کرنا. کیا بات ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہم سب کو نصیب ہوں. مزید کال. کیسے ہیں سید صاحب؟ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ابو واصف شاہد مدنی کینیا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت ساری یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے, اور اگر یہ ممکن ہے تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کو اور تمام مبلغین کو اس ماہ مبارک کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. 12ویں شریف آنے والی ہے, خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ جی, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ابو واصف محمد شاہد مدنی, ماشاءاللہ مدنی چینل کے ہمارے مبلغ ہیں, مبلغ مدنی چینل ہیں, اور اس وقت جدول پر بھی ہیں, کینیا کے سفر پر ہیں. اللہ آپ کا سفر بھی آسان فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. جن نیک مقاصد کے لیے آپ سفر پر ہیں, دینی کاموں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان میں بھی برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. کچھ کہا ہے مہروز بھائی, کیا فرمائیں گے کہ آج کے دور میں بھی دیدار کیا ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ظاہری آنکھوں سے؟ ایسے یہ سوال نہ کسی عارف سے کرنا چاہیے, امیر اہل سنت جیسے, کیونکہ جو ہے نا دیدار کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم کیسے بتائیں. لیکن ایک علماء نے, مشائخ نے جو ایک کامن بات بیان کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بالکل خواب میں بھی ممکن ہے, اور وہ چاہے تو بغیر خواب کے بھی ممکن ہے. جب کرم نوازیاں ہوتی ہیں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور ان کرم نوازیوں کے لیے علماء مشائخ نے مختلف چیزیں بات بیان کی ہیں. اس میں سے ایک کامن چیز جو امیر اہل سنت بھی بیان فرماتے ہیں وہ ہے درود پاک کی کثرت. درود پاک کی کثرت کریں, دل میں طلب رکھیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. کبھی تو ہوگا نا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے, نہ جانے کون
سودا سرے بازار ہو جائے گا منتظر رہ جائے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ جس نے خواب میں دیکھ لیا اور اسے ظاہری اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں زیارت نہیں ہوئی تو موت کے وقت اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوگا۔ تو یہ طلب بھی رکھیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک خواب میں دیدار عطا فرمائے، خواب میں دیدار عطا فرمائے۔ اچھا ہوگا یہ کہ دیدار خواب میں پانے کے لیے اپنی آنکھ کو اس قابل کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو پھر پاکیزہ رکھیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں۔ جیسے مہروز بھائی نے کہا کہ اپنی زبان کو درود پاک سے تر بتر رکھیں، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، کینہ سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرتوں سے پاک۔ جب آپ کا دل اتنا ستھرا ہوگا تو پھر اس ستھرے دل پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پڑے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو پڑی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں، تو یوں اگر ستھرے دل کے ساتھ اگر ہم آئیں گے نا تو ان پر کرم نوازیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان پہ عنایات زیادہ ہوتی ہیں کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں اپنے مسلمان کے لیے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے دل کو صاف؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جب آپ اس میں یہ نیت ساتھ ایڈ کر لیں کہ اپنے دل کو میں صاف کروں، اس لیے کہ ایک اللہ رسول کا حکم بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، وہیں پر ساتھ مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے، آپ کچھ چیزیں کرنا شروع کر دیں حضور کے دیدار کے لیے۔ اچھا دیکھیں، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے، عمل کیا کیا ہم نے؟ کیا ہم پراپرلی کبھی بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کی ہو، یا ایک عمل کوئی خاص کر لی ہے کہ یہ عمل کروں گا جب مجھے پتہ چلے یہ درود پاک پڑھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، تو میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اتنی مرتبہ یہ کروں گا، یہ صدقہ کر رہا ہوں صدقے میں بھی یہ نیت ہے، میں خیرات کر رہا ہوں اس میں بھی یہ نیت ہے، میں یہ بھلائی کر رہا ہوں اس میں بھی یہ نیت ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کوشش، دعا مانگی ہوگی ہم نے، جب جیسے ابھی بات چل رہی ہے تو شاید بہت ساروں کی دل کی تمنا اور ہر مسلمان کی یقیناً یہ تمنا ہوگی، لیکن ہم سوال کریں نا اپنے آپ سے، اس کے لیے اقدامات کیا کیا ہم نے کوشش کیا کی، ہم نے اس کے لیے عمل کیا کیا، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، کیا وہ اعمال بجا لائے؟ اگر نہیں تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہ اعمال کریں گے۔ کچھ اعمال بھی انشاءاللہ ہم آگے بیان بھی کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہوا چاہتا ہے سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے داستان نور۔ سیگمنٹ ہے داستان نور۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے رونما ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ولادت شریف سے 55 دن پہلے ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس نے یہ خیال کیا کہ اگر میں کعبے پر حملہ کر دوں اور کعبے کو معاذ اللہ گرا دوں اور اس کے جو پتھر ہیں اس سے اپنے یہاں ایک عمارت تعمیر کرواؤں تو سب میرے یہاں پر آئیں گے اور اس سے میری واہ واہ ہوگی اور سب لوگوں کا مرکز یہ جگہ بن جائے گی اور سب اس کا طواف کریں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ابرہہ ایک لشکر تیار کرتا ہے، اور یہ لشکر حقیقت میں ہاتھیوں کا لشکر ہوتا ہے، ایک فوج ہوتی ہے ہاتھیوں پر مشتمل، اور یہ ہاتھیوں کی فوج کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ جب یہ مکے کے قریب آتا ہے تو مکے کے ارد گرد اور لوگوں کے مویشی اور جانوروں کو اپنی قید میں کر لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ ابرہہ کے قیام گاہ پر پہنچتے ہیں۔ ابرہہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مکے کے سردار آئے ہیں، تو ابرہہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گڑ گڑائیں گے اور مجھ سے تھوڑا ڈریں گے اور واپس جانے کا کہیں گے اور حملہ نہ کرنے کا کہیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ابرہہ بیٹھا رہتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو ابرہا آپ کا روب دیکھ کر آپ کی پیشانی میں چمکتا دمکتا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیبت میں آ جاتا ہے اور آپ کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتا ہے اور بڑا احترام کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو مویشی مکے کے رہنے والوں کے جمع کر لیے ہیں، قید کر لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، ان کو رہا کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو توقع کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے مکے پر حملہ نہ کرنے کا کہیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور واپس جانے کا کہیں گے، آپ تو مویشی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جانوروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ملک مویشی ہیں اور جانور ہیں، ہم مویشی اور جانوروں کے مالک ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں یہ واپس کر دو۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ جب یہ جواب سنتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ڈر گئے ہیں۔ خیر ابرہہ اس بات پر اتنی توجہ نہیں ڈالتا، چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہہ سے مویشی اور جانوروں کو لے کر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب جو ہے وہ پہاڑ کی طرف نکل جائیں اور مکے کو خالی کر دیں۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ تھے مکے کے ارد گرد وہ پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں اور مکے کو خالی کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی رکت انگیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس اس پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے لوگ جمع تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی کس طرح حفاظت کی، یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ مکے پر حملہ کرنے لگتا ہے تو ایک بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے کہ ابرہہ جس ہاتھی پر بیٹھتا ہے وہ ہاتھی مکے کی طرف چل ہی نہیں پاتا، جتنی کوشش کی جاتی وہ مکے کی طرف نہیں چل پاتا، جب اس کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی تو وہ ہاتھی چلنے لگتا، لیکن جب دوبارہ مکے کی طرف کا رخ ہوتا تب وہ ہاتھی نہیں چل پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل کی فوج بھیجتا ہے، اور ابابیل کی فوج جو پرندے تھے ان کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، اور ہر کنکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنکری سے ہلاک ہونے والے شخص اور ہاتھی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابرہہ کے ہاتھی والے لشکر کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ فرمایا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو کیسے تباہ و برباد کر دیا اور خاک میں ملا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندوں کی فوج بھیجی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ابابیل انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ واقعہ فیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، اور ایک بڑا ہی عجیب واقعہ تھا جس کا ذکر آج ہم نے سیگمنٹ داستان نور میں کیا۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سننے کی بھی، انہیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ میسیج بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے۔ عمر فاروق اتاری ہیں تلگنگ سے، باپو تسی سارے ٹھیک کو جی، اج تسی مینوں ایجا شعر سناؤ جس وچ مہکتی آنا ہوئے۔ اچھا جی، ان کی اچھا مہکتی آتا ہو، یہ تو عدنان بھائی سنا سکتے ہیں آپ کو۔ مہک آتا ہو، مہکتی مہکتی۔ چلیں جی، جواب ٹھیک ہونے کی صورت میں 313 مرتبہ درود پاک کا تحفہ۔ یار ایسے تو نہیں کریں، ویسے ہی درود پاک کا تحفہ تو ویسے ہی آپ دے دیں۔ دیکھیں آپ کا میسیج آ گیا اور ہم نے لے بھی لیا میسیج۔
महकती आता हो, ये आपने देखना है जी। अच्छा जी, सब की फरमाइश पूरी करते हैं। आज आप अपनी पसंद का कोई कलाम सुनवा दीजिए और बता दीजिए, और आप ऐसा शेर सुना दीजिए जिसमें लफ्ज़ कलम आता हो। अच्छा, ये तो शेर सुनाएंगे हमें कुर्बान भाई जिसमें लफ्ज़ कलम आता हो। आपसे फरमाइश की नहीं, वो तो फरमाइश की है ना, शेर तो आपकी तरफ बढ़ाने का है ना, ये सेगमेंट है इनकी तरफ से। कलम आता हो सुनाए, 5 सेकंड आपके पास। नेमतें हुजूर की खाते हैं हम, हुजूर बांटते हैं नेमतें। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया जी, हाथ है मुंशी रहमत का कलम दान गया। क्या बात है आप, कलम दाना कलम पैकेज में है ना, कलम अलग है दान अलग। जी, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। हमाद अहमद भाई हैं, सरगोदा से बात कर रहे हैं जी, कह रहे हैं जी कलाम शामिल कर दें। ये जो कलाम लिखा है ये पढ़ने में सही नहीं आ रहा, तो आप अगर सही लिख देंगे तो मैं पढ़ने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर तो ये लिखा है ना बीबी आमिना के फूल, तो ये तो चले, जो मैंने ताने बाने जोड़कर इसको दुरुस्त कर लिया, तो इस कलाम को शामिल करने का कहा है। अच्छा जी, नात ख्वां भाई से फरमाइश है जिसमें सल्ले अला 2 बार आता हो, वो कलाम सुना दें। अच्छा जी, आमद खैरुल वरा, क्या बात है जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। एक गुजरावाला से भी एक मैसेज है, ये नात सुना दें। तेरे बिन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कोई सहारा नहीं। खड़ी शरीफ से एक मैसेज है महरोज भाई से, आज मुझे ऐसा शेर सुनवा दीजिए जिसमें 3 बार नहीं आता है, और खालिद भाई से ऐसा शेर सुना दें जिसमें 4 बार नहीं आता। अल्लाह, कोई हाँ वाला शेर सुनो जी, कोई हाँ वाला। महरोज भाई के का शेर ये है, और खालिद भाई का शेर भी लिखा है जी। चलें जी, वो लिखा हुआ है मेरे सामने, ये यही है जी। आप महरोज भाई जिसमें 3 मरतबा नहीं आता है, और खालिद भाई जिसमें 4 मरतबा नहीं आता है। 4 वाला ये तो नहीं है, 2 जहां की बेहतरियां नहीं जी, तो मैंने सुना दिया। चले सुना देना, मुकम्मल कर। पहले मिसरा आ रहा है ना सिर्फ, 2 जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं। कहूँ क्या कि वो क्या कहूँ क्या है वो जो तो यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं, नहीं कि वो हाँ नहीं। माशाअल्लाह। खालिद अदनान भाई, ओ सॉरी महरोज भाई, महरोज भाई। नहीं भाई, मुझे तो याद नहीं आ रहा ऐसा कोई। खुदा खुदा का यही है दर नहीं, और कोई मफर मकर जी, जो यहाँ नहीं, जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। वहाँ नहीं, 3 मरतबा हो गया ना आपका। 2 दफा हुआ ना भाई, हो गया साहब, हो गया ना 3। अच्छा, शेर होगा, शेर होगा। अल्लाह पाक रहमत की नजर में हो गया। वैसे बाखुदा खुदा का यही है दर नहीं, और कोई मफर मकर, एक दफा पहले मिस्र में। अच्छा जी, एक और मैसेज है साकिब भाई, खालिद भाई से अर्ज है कि ऐसा शेर सुना दे जिसमें दीद और ईद आता हो। दीद तेरी है ईद मेरी, वाह, दीद कराओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। 12वीं का नूर दिल पे छाया, इस कलाम की भी फरमाइश है। और आज का टॉपिक कह रहे हैं जी बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे, आमीन आमीन। आज सिख मित्रा दी वधेरी है जी। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि ऐसा शेर सुना जिसमें साकिब आता हो। साकिब आता हो, हाथ हाथ बनाना पड़ेगा। नहीं, निकल आएगा। साकिब आता हो। अल्लाह रहमत की नजर फरमाई जी। शफात अली अतारी भाई हैं ओकाड़ा से, कह रहे हैं जी आपको और तमाम मुबल्लिगीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, शेर मुकम्मल करें। शमा सा एक एक परवाना है उसका बानूर का, उस बानूर का। अच्छा, ये अब आप ही कोई मुकम्मल करें भाई। अदनान भाई, अदनान भाई भी अगर सारा ला रहे हैं तो फिर आप मिशकात कुछ और कर रहे हैं। शमा दिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए उतरा है सूरह नूर का। जी, चलें जी, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। कुछ कलाम शामिल करते हैं अदनान भाई, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने
جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، کہیے نور آ گیا، نور آ گیا، حق نور آ گیا، نور آ گیا، یہ کس شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سی شہی والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سی شہی والا کی آمد آمد ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، انہی کو آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، جھومو نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے بھی اگر کوئی اشعار آپ شامل فرمائیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے دن اگر ہو سکے مدنی چینل کے ناظرین تو اپنے گھر میں جب آپ نیاز کریں تو نیاز میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نیاز بھی ضرور کریں۔ اتنی دیر میں عدنان بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم جب تک بچوں کا پیکیج دیکھ لیتے ہیں۔ جی آمد خیر الورا، آج کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے جی عدنان بھائی۔ راکب دوش
شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ کے لال حیدر کے پسے اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم اے شہید کربلا کے بھائی جان اے شہید کربلا کے بھائی جان دور ہو عطار کے رنجو علم دور ہو عطار کے رنجو علم یا حسن ابن علی کر دو کرم اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، یہ معراج کا ٹاپک چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا آخر میں مہروز بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صحابہ کرام نے تو دیکھا ہوا تھا نا، وہ کس ادب کے ساتھ کرتے تھے۔ آج اسی ادب کو اگر ہم بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور اس انداز میں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں۔ ثاقب بھائی الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے متعلق مختلف آداب خود قرآن کریم نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کی بھرپور پیروی کی۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان تعظیم کرنے والوں کے لیے ایک رول ماڈل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز میں یہاں پہ لینا چاہوں گا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ سے لوگوں نے اشتیاق کا اظہار کیا کہ جب آپ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، ڈگمگانے ڈوب ڈبا جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا آپ کو بھی ایسا ہے، اور پھر اپنی بھی کیفیات بیان کریں کہ ہمیں دیدار رسول کا شوق ہے، جانے کب حج کا موسم آئے گا ہم جائیں گے اور حضور کی زیارت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو اور انشاءاللہ وہ وقت جلد ہی آ جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ سے کہا کہ اچھا آپ نے تو زیارت کی ہے نا، آپ اس کیفیت کو بیان کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیجئے۔ تو اب دیکھیے کہ ان کا انداز کیا آتا ہے، ان کے انداز کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو، حلیہ مبارکہ بیان کرو، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ قاعدہ یعنی دو زانوں بیٹھ جاتے، اپنا سر جھکاتے، نظریں نیچی کرتے، جیسے آپ علیہ السلام کے سراپا اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج ہے، چشمان مبارک بڑی خوبصورت ہیں، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں، گھنگریالے نہیں ہیں، داڑھی گھنی ہے، دونوں مونڈے کے بیچ فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی گردن مبارکہ جیسے چاندی کی چھاگل ہتھیلی اور قدم موٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ علیہ السلام کسی چٹان سے نکل پڑے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل توجہ، سبحان اللہ، مکمل متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ موتی کی مانند ہوتا، نہ آپ علیہ السلام پستہ قد ہیں نہ دراز قامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جو آپ علیہ السلام کو ایک دم سے دیکھتا ہے مروب ہو جاتا ہے، اور جو شناسہ ہو کر آپ کی صحبت میں رہتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیا بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جرأت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلم سب سے سچا، ایفا عہد میں سب سے پکے، سب سے نرم،
طبیعت والے اور رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہ پہلے دیکھا نہ ہی بعد میں۔ اور جس وقت یہ سب بیان کر رہے ہوتے تو صحابہ اکرام کی اور سننے والوں کی کیفیت یہ ہوتی جیسے سکوت میں چلے گئے، عشق میں ڈوب جاتے اور اپنے سراپے کو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا لیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے، اور جب جب ذکر کریں ادب کے ساتھ ہم ذکر کریں۔ پیارے پیارے بچوں کی کل بھی آپ نے ویڈیو ہماری طرف بھیجنی ہے، سبق کیا ہوگا کل کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔